السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر انگلش نیو سلیبس کی ایک اور پوئم نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کا نام ہے دوز ونٹر سنڈیز اور جس کو لکھا ہے رابرٹ ہیڈن نے۔ یہ پوئم بیسیکلی ایک فری ورس ہے، مطلب یہ کوئی فکس رائمنگ سکیم یا میٹر کو فالو نہیں کرتی۔ یہ نظم ایک بیٹے کے جذبات کو بیان کرتی ہے جو اپنے باپ والد کی محبت کو پہچانتے ہوئے اس وقت کو یاد کرتا ہے جب اس چیز کا اس کو احساس نہیں تھا۔ تو چلیں اس پوئم کو لائن بائی لائن سمجھتے ہیں۔ سنڈیز ٹو مائی فادر گاٹ آف ارلی، اتوار کو بھی میرے والد صبح جلدی اٹھ جاتے تھے۔ یہاں پر شاعر بتا رہا ہے کہ اس کے والد کام کے دنوں کے ساتھ ساتھ چھٹی والے دن بھی جلدی اٹھ جاتے تھے۔ یہاں پر شاعر ان کی قربانی اور ذمہ داری کا اظہار کر رہا ہے۔ اینڈ پٹ ہز کلوز آن ان دا بلیو بلیک کولڈ، اور نیلے سیاہ سرد موسم میں اپنے کپڑے پہن لیتے تھے۔ یہاں پر بلیو بلیک کولڈ کا مطلب ہے بے انتہا سردی۔ یہاں پر شاعر نے شدید ٹھنڈ کو ظاہر کرنے کے لیے امیجری کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک لٹریری ڈیوائس ہے۔ دین ود کریکڈ ہینڈز دیٹ ایکڈ، پھر اپنے پھٹے ہوئے درد کرتے ہوئے ہاتھوں سے۔ یہاں پر شاعر بتا رہا ہے کیونکہ اس کے والد ایک مزدور تھے جس کی وجہ سے جسمانی مشقت کی وجہ سے ان کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے جو کہ درد کرتے تھے۔ فرام لیبر ان دا ویک ڈے ویدر میڈ، جو ہفتے بھر کی محنت اور موسم کی سختی کی وجہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ شاعر یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اس کے والد سخت موسم میں بھی مشقت محنت کام کرتے تھے جس کا اثر ان کے جسم پر واضح نظر آ رہا تھا۔ شاعر کو اب وہ درد محسوس ہو رہا ہے جو اس وقت اس کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ بلینکڈ فائرز بلیز نو ون ایور تھینکڈ ہم، وہ آگ جلا کر گھر کو گرم کرتے مگر کبھی کسی نے ان کا شکریہ ادا نہ کیا۔ یہاں پر شاعر اپنے والد کے اس عمل کو بیان کر رہا ہے جس کو نہ اس نے نہ کسی اور نے کبھی سراہا۔ اس کے والد صبح صبح اٹھ کر آگ جلاتے تاکہ گرم ہو جائے، اور یہاں پر والد کی خاموش محبت کو دکھایا گیا ہے۔ I did wake and hear the cold splintering breaking، اور جب میں اٹھتا تو سردی کی شدت کو ٹوٹتے ہوئے سنتا۔ یہاں پر شاعر نے اپنے والد کے اس عمل کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے کہ جب اس کے والد آگ جلاتے تھے تو اس آگ کے دہکنے کی وجہ سے جو سردی کی شدت ہے وہ کم ہوتی تھی۔ شاعر کو وہ لمحہ یاد آ رہا ہے جب آگ کے دہکنے کی آوازیں وہ اب محسوس کر رہا ہے۔ When the rooms were warm he did call، جب کمرے گرم ہو جاتے تھے تب وہ مجھے بلاتے۔ یہاں پر والد کی اپنے بیٹے کے لیے فکر کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے تاکہ ان کا بیٹا اٹھے تو اس کو اس ٹھنڈ کا سامنا نہ کرنا پڑے جو انہوں نے کیا۔ اینڈ سلولی آئی وڈ رائز اینڈ ڈریس، اور میں آہستہ آہستہ اٹھتا اور کپڑے پہنتا۔ یہاں پر شاعر بچپن میں اپنی سستی لاپرواہی کو دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کے والد کی اس کے لیے فکر اور جو مشقت انہوں نے برداشت کی اس وقت اسے عام لگتی تھی لیکن اب اسے احساس ہوتا ہے۔ فیئرنگ دا کرونک اینگرز آف دیٹ ہاؤس، اس گھر کے مستقل غصے سے ڈرتے ہوئے۔ یہاں پر شاعر نے اپنے گھر کے ماحول کی سختی کو ظاہر کیا ہے۔ اس کے والد ایک سخت گیر مذہبی انسان تھے جس کی وجہ سے گھر میں ایک ڈر کا ماحول بنا رہتا تھا۔ اسپیکنگ انڈیفرنٹلی ٹو ہم، میں ان سے بے دلی سے بات کرتا۔ شاعر یہاں پر اعتراف کرتا ہے کہ اس نے اپنے والد کی قربانیوں اور مشقتوں کو اس وقت نہیں سراہا جب وہ ان کے پاس تھے۔ یہ اس کی پشیمانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ Who had driven out the cold، جبکہ وہی تھے جنہوں نے سردی کو گھر سے باہر نکالا تھا۔ یہاں پر شاعر کو احساس ہو رہا ہے اس وقت اس کے والد کی مشقت کی وجہ سے اس نے اس وقت وہ سکون کے لمحات حاصل کیے لیکن وہ اس محبت کو اس وقت نہ سمجھ سکا۔ اینڈ پالشڈ مائی گڈ شوز ایز ویل،
اور میرے اچھے جوتے بھی چمکاتے تھے۔ یہ چھوٹا سا عمل بڑی محبت کا اظہار ہے۔ شاعر کو اب وہ تمام چھوٹے چھوٹے لمحات، قربانیاں یاد آ رہی ہیں جنہیں اس نے کبھی اہم نہیں سمجھا تھا۔ What did I know? What did I know of love is astray and lonely offices؟ مجھے کیا پتا تھا محبت کی سنجیدہ اور تنہا فرائض کے بارے میں۔ شاعر یہاں پر بتا رہا ہے کہ محبت کا اظہار صرف لفظوں میں ہی نہیں بلکہ بعض اوقات سخت مشکلات کا خاموشی سے سامنا کر کے اور بے لوث خدمت سے بھی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، جس کی مثال اس کے والد خود ہیں۔ یہ نظم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والد کی محبت اکثر خاموش اور ہمیں محسوس نہیں ہوتی، مگر ان کی یہی محبت اور مشکلات جو وہ ہمارے لیے فیس کرتے ہیں، ہم اس کو غیر معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہی محبت سچی اور گہری تھی۔ اور اگر بات کی جائے رابرٹ ہیڈن کی، یہ بیسیکلی ایک افریقن امریکن فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ ان کے والدین کی بچپن میں ہی علیحدگی ہو گئی تھی اور ان کی جو والدہ ہے وہ ان کا خرچ نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ پھر کیا ہوا، ایک پڑوسی فیملی نے ان کو اڈاپٹ کر لیا، اور جو ان کے اسٹیپ فادر تھے وہ ایک سخت گیر مذہبی انسان تھے، وہ مزدور تھے۔ بچپن میں جس طرح ان کی زندگی گزری اسی سے انسپائر ہو کر انہوں نے یہ پوئم لکھی۔ رابرٹ ہیڈن جو ہے نا وہ ہارلم رینیسانس ایرا کے جو ہے نا وہ پوئٹ ہیں، اور ان کا ہارلم رینیسانس کے اندر جو ہے نا وہ اہم کردار ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پوئم کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔